إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پر آج ہمارا 8واں خطبہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نو اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. یہ لقب، یہ اعزاز، یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اندر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے کہ آپ سارے جانوں کے لیے رحمت ہے. اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رحمت، آپ کی سیرت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. کیوں قرآن پاک محفوظ رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. گویا آپ کی سیرت نو، آپ کی رحمت نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے محفوظ فرما دیتا. بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو مشتمل کے کتب نے اگر ساری ہی ختم ہو جائے، مٹا دی جائے، ختم کر دی جائے،
تو آپ کی سیرت پھر بھی قرآن پاک کے ذریعے محفوظ رہے گی۔ تقریباً 50 زبانوں میں 1000 سے زائد کتابیں موجود ہیں جنہاں اندر پیغمبر کی سیرت اور شان لکھی گئی۔ اگر وہ ساری ختم بھی ہو جائے تو آپ کی سیرت پر مشتمل جو پہلی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن محفوظ رہے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی محفوظ رہے۔ نبوت بذات خود رسالت ایک رحمت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کی انتہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو آپ کی سارے جانوں کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی صورت رحمت قیامت تک محفوظ اور موجود رہے۔ انسانیت لئی یہ نبوت رحمت اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہی نبی بنا دیا تھا، آدم علیہ السلام، کہ نبوت اور انسانیت اکٹھی رہے۔ انسان بھی پہلا اسے ہی بنایا اور نبی بھی پہلا اسے ہی بنایا۔ گویا نبوت اور انسانیت لازم و ملزوم ہے۔ انسان رہتا ہی نبوت کے ذریعے ہے، نبوت کی رحمت اور تعلیمات کے ذریعے۔ نبوت نہ ہو، رسالت نہ ہو تو انسان درندہ ہو جائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں بہت سارے پہلو مختلف خطبات کے اندر بیان ہیں، اور سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی ایک رحمت کا ایک پہلو خطبہ سیرت کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن اس پر زیادہ توجہ موضوع کے طور پر، مضمون کے طور پر اور سیرت کے طور پر، آپ کے کردار کے طور پر اور میرے اور آپ کے لیے نمونہ کے طور پر بہت کم توجہ دی گئی۔ اس پہلو پر صرف اجمالی نظر آج گزارشات اندر ذرا دوڑائیے، اور اس پہلو نو اپنی زندگی، اپنے معاشرے لے آن کی کوشش کی۔ وہ سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین، ان میں سے اکثر وہ ازواج ہیں، وہ امہات ہیں، وہ مائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے عقد اور نکاح اندر آئی، لیکن اس سے پہلے یا وہ بیوہ ہو چکی تھی یا وہ مطلقہ تھی۔ تو ان ماؤں کی کچھ اولاد تھی۔ میرے علم کے مطابق جتنے بھی آپ نے نکاح کیے، ان نکاحوں جو جتنی ازواج مطہرات کے پاس، امہات المومنین کے پاس سابقہ شوہروں سے اولاد تھی،
کسی ایک کی اولاد کو پالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ اس اولاد کے لیے شریعت کی، محدثین کی اصطلاح موجود ہے کہ وہ اولاد جو بیویوں کی پہلے شوہروں سے انہیں ربائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، جنہیں حضور کی تربیت نصیب ہوئی، حضور کی کفالت نصیب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود نصیب ہوئی، اور حضور کے گھر نصیب ہوا۔ آپ کی پرورش اور آپ کی کفالت میں آئے وہ اولادیں جو پہلے شوہروں سے تھیں۔ اس معاملے میں ہمارا کردار انتہائی گھناؤنا ہے، ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا۔ ہم ان اولادوں کو، ان بچوں کو وہ مقام، وہ شان، وہ عزت، وہ عظمت، وہ جگہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی رحمت کا یہ ایک پہلو ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیوی، ان کے 2 نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ہو چکے۔ تیسرا نکاح، تیسرا عقد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ان کا ایک نکاح نباش بن زرارہ تمیمی خاندان سے تھا، ان سے ہو چکا ہے اور وہ فوت ہوئے۔ پھر ان کا نکاح دوسرا عتیق بن ماعز، عتیق بن عائس، یہ مخزومی قبیلے کے ہیں، ان سے نکاح ہوا، یہ بھی دنیا سے چلے۔ سیدہ خدیجہ کا تیسرا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور ان 2 شوہروں سے آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دوسرے شوہر کی 1 بیٹی ہے جس کا نام ہندہ ہے، اور پہلے شوہر سے آپ کے 3 بیٹے، ایک کا نام ہند ہے، دوسرے کا نام حالہ ہے، اور تیسرے کا نام طاہر ہے۔ یہ 4 بچے سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ 4 بچے ساتھ نہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے مبارک والی بات یہ ہے، خوشخبری والی بات یہ ہے، ایمان والی بات یہ ہے کہ یہ 4 اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے، اور یہ 4 صحابہ ہیں، اور یہ اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی دائرہ اسلام اور ایمان میں داخل ہوئے۔ رافضیوں نے سیدہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کو بھی داخل اور شامل کیا ہے کہ وہ بھی ربائب میں، وہ بھی پچھلے شوہر سے، کیونکہ ان کی صحیح بات کا وہ انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ساری 3 بیٹیاں جو ہیں حضور کی اصلی، یعنی آپ میں سے نہیں ہے، پچھلے شوہر سے، اور یہ نباش بن زرارہ کی اولاد ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ انہوں نے 3 بیٹوں کو چھپایا ہوا ہے، ان کا نام، ان کی سیرت، ان کا کردار بیان نہیں کرتے، ان کے نام چھپا کے یہاں زینب، رقیہ، ام کلثوم کے لگاتے ہیں 3 بیٹے، بناتے کیا ہیں 3 بیٹیاں۔ کتنے ظلم کیا ہے اور کہ نسبت رسول کو توڑا، حضور کے نسب کو توڑا، حضور کی بیٹیوں کو توہین و تحقیر اور تنقیص کی، ساتھ ساتھ
جو ربائب تھے وہ بچے تھے، ان کو بچیوں کی صورت میں پیش کی، صرف اس بغض اور عناد اور کینہ اور کفر اور ضلالت میں کہ یہ سیدنا عثمان اور ابو العاص کے نکاح میں ہے، لہذا ہم نے رسول اللہ سے ان کو توڑنا ہے۔ تو یہ تو الگ ایک موضوع ہے۔ چاروں اولادوں کا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی کا، ماں خدیجہ کے ساتھ کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حضور کے گھر میں کوئی دکھ نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، محبت ملی، وگرنہ کون ایمان لاتا؟ پہلے دن ماں کے ساتھ ہی ایمان لانا۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی پرورش میں رہا، جو خدیجہ کا بیٹا ہے، حالانکہ جب آ گئے تو باہر سے آواز رسول اللہ نے سنی تو آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے چھوڑ کے حضور باہر کی طرف تیزی سے نکلے اور فرماتے رہے لگتا ہے حالہ آ گیا، حالہ آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنے ربائب کے ساتھ، اپنے گھر میں رہنے والے بچوں کے ساتھ جو پچھلے شوروں سے رسول اللہ کے گھر میں۔ اتنا بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ اور یہ صرف 4 ہی نہیں، 10 بچے، جس کی اپنا بیٹا نہ ہو اور دوسروں کے 10 بچوں کو پالے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم تو ملنے نہیں دیتے، پہلے تو رکھنے کے لیے تیار نہیں، رکھ لے تو پھر ملنے نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر اپنے خاندان میں ان کے نکاح اور رشتے نہیں کرتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کے مقابلے میں ان کو وہ ترجیح و مقام، وہ تربیت نہیں مل سکتی اس گھر میں۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ کاش رحمت للعالمین کو سمجھتے اور جانتے اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لے آتے کہ وہ رحمتیں کیا تھیں۔ وہ جانوں کے لیے جو رحمت ہے وہ رحمتیں کا ہے، رحمتیں وہ بکھری ہوئی ہیں، وہ تو سمیٹی نہیں ہیں، وہ تو ہم نے لی نہیں ہیں، ان کو تو لیا ہی نہیں ہے۔ کہنے کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، سننے کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، لکھنے کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، لیکن ان رحمتوں کو اپنے وجود میں لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رحمت للعالمین مان کے حق ادا کر دی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کی بھی 4 اولادیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ساتھ لے آئے۔ ایک تو وہی جس کے نام پہ ام سلمہ کہا جاتا ہے، بیٹا سلمہ ہے، پھر عبداللہ ہے، پھر عمر ہے، اور پھر ان کی بیٹی ہے درہ بنت ابو سلمہ۔ یہ 4 بچے، یہاں بھی 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 4 خدیجہ کے اور 4 ام سلمہ کے۔ جس نے کسی کے 8 بیٹوں کو پالا ہو اور اپنے گھر میں رکھا ہو، اور ام سلمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے میرے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ جیسی شخصیت میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے حرم میں، آپ کے نکاح میں آ جاؤں۔ ام المومنین کا یہ شرف ہے، دنیا آخرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہے، ساری رحمتیں اور سعادتیں اور رحمتیں نصیب ہوں، لیکن 2 چیزیں میرے سامنے، جس کی وجہ تو میرا جی نہیں چاہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نکاح کوئی جی نہیں چاہ رہا، اور دوسری وجہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہے کہ میری طبیعت میں تھوڑی سی تلخی، سختی ہے،
خشکی جیسے کہا۔ ابو سلمہ جو تھا، جو پہلا شوہر، اس کے ساتھ تو چلو کہیں اونچ نیچ ہو جاتی، وہ برداشت کرتا، میں برداشت کر لیتی، گزارا ہو رہا تھا، وہ انتہائی خوش اخلاق تھا، میری باتوں کو سہ جاتا تھا۔ لیکن یہاں آپ کے حرم میں، آپ کے نکاح میں آنے کے بعد یہاں تو معاملہ بڑا اونچا ہے۔ یہاں تو اگر خشکی یا کوئی ایسی زبان سے بات نکل گئی تو ایمان کا ہی خطرہ ہے، ایمان ہی نہیں رہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو ایک ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز پاک سے اوپر آواز کرنا بھی اعمال برباد ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت میں تلخی ہے، سختی ہے، اس وجہ سے نہیں چاہتی کہ آپ کے حرم میں آ۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ، اگر تو میری اس خواہش اور میری اس پیغام کو قبول کر لے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیری تربیت کو محمد مصطفیٰ کے لیے نرم کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، تلخی کرتا رہنا، میں برداشت کر لوں۔ عورت کا تلخی کرنا، عورت کی بد مزاجی، عورت کی خشکی، عورت کی بد زبانی، عورت کی بد اخلاقی گھر کے پورے ماحول کو اور حسن کو اور پورے اس نکاح کے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ عورت بد مزاج ہو، عورت بد خلق ہو تو یہ گھر کے قید کی طرح ہے، جیل کی طرح ہے۔ بھئی عورت تو تسکین کا ذریعہ ہے نا، عورت تو تمہاری مودت اور محبت اور دل کو کھینچ لینے اور گھر میں سکون کا نام ہے۔ اگر عورت ہی بد مزاج ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بولنے کا اور چلنے کا اور تمیز کا اور اختیار، دائرہ اختیار کا، ادب احترام اکرام کا، وہ اس کو بول رہی ہے جس کو اگر شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم تھا کہ شوہر کو سجدہ کرے، وہ اسے بدتمیزی کیسے کر سکتی؟ تو فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تیری طبیعت کو مصطفیٰ کے لیے نرم کر دے۔ تو حضور نے دعا کی، ام سلمہ کا غصہ ہی ختم ہو گیا، گھر میں نرم ماحول ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے، ان کا کیا بنے گا؟ یہاں تو ماحول یہ تھا کہ ان بچوں کو پیچھے چھوڑو، ہم کیوں پالیں کسی کے بیٹے، ہم کسی کے بچوں کو پالیں اور پوسیں اور پھر نکاح کریں اور شادیاں کریں، یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ام سلمہ، تیرے 4 بچوں کا سن کے ہی تو محمد نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں ان کو پالنا چاہتا ہوں۔ 4 پہلے ہیں، 4 اور لے رہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، وہ تو کماتے ہی دوسروں کے لیے تھے۔ کاش اس سیرت کو ہم جانتے ہوتے، کاش ہم اس سیرت کو پڑھتے ہوتے، کاش اس سیرت کو اپنے وجود اور اپنے گھر میں نافذ کرتے ہوتے۔ بدنصیب ہے ہم کہ ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے اور ہم کنگال ہیں۔ جاؤ اس وقت دنیا میں 6 ارب کے قریب انسان ہے، 6 ارب کے قریب، جس کا 1/4 مسلمانوں کا ہے، باقی سارے اکثریت کفار کی ہے اور کافروں کے مختلف روپ اور مذاہب اور رنگ ہیں۔ کوئی ہندو ہے تو کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دھاریہ ہے، مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں، مختلف ان کے مذاہب ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس یہ بات اپنے ذرا دل میں اس کو جگا دے کہ 6 ارب انسانوں میں سے 1/4 مسلمانوں کا ہے، باقی سارے کفار، اور ان کفار کے پاس جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہے، ساری دنیا تلاش کیجئے، ایک کافر بھی اپنے رہنما جیسا نہیں ہے، مانتا ہے لیکن اس جیسا بنتا نہیں ہے، مانتا ہے لیکن اس کی سیرت اس کے پاس محفوظ نہیں، اس کا کردار محفوظ نہیں، اس کے پاس کچھ محفوظ نہیں ہے، اس جیسا بننے کی کوشش نہیں ہے، کرتا ہی نہیں۔
شکل ان کی بگڑی ہوئی، حالات ان کے بگڑے ہوئے، قانون خود بناتے ہیں، ضابطے خود بناتے ہیں، لباس ان کے اترے ہوئے، برہنہ ننگی قومیں، باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام اور ہمارے درمیان 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، 1/4 دنیا کا جو مسلمان موجود ہے، اللہ کی رحمت ہے، گناہوں کے باوجود، بدکاریوں کے باوجود، بہت ساری بے دینی کے باوجود، بہت سارے فتنوں کے باوجود، آج بھی لاکھوں انسان دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کے وجود کے اندر مصطفیٰ کی سیرت کا مماثلت اور مشابہت نظر آتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی وہ رحمت ہے، وہ دین ہے جو محمد مصطفیٰ دے گئے۔ آج بھی وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اگر کوئی شخص آج حضور کی نماز دیکھنا چاہے تو مسلمانوں کے پاس ایسی شخصیات، ایسے گروہ اور ایسے بندے موجود ہیں جنہیں حضور کی نماز، حضور کے عادات، حضور کے اخلاق، حضور کے معاملات، حضور کی صورت، حضور کی سیرت کی آج بھی جھلک ان مسلمانوں میں موجود ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ اعزاز اور یہ شرف اہل ایمان اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نصیب کیا۔ فرمایا میں نے بچوں کو پالنے کے لیے ہی تو اسے نکاح کا فیصلہ کیا ہے کہ کہیں ام سلمہ جو ہے اس کے 4 بچے رول نہ چاہے، مدینہ میں محمد مصطفیٰ اپنے نکاح میں لے کے ان ربائب کو پالے جس کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت بن کے آئے تھے۔ جو 4 یتیم بچوں کو اپنے نکاح میں صرف اس کی ماں کو اس لیے لے کہ میں ان کو پالوں۔ نبی علیہ السلام انس بن مالک کو اپنی خدمت میں کیوں لیا تھا؟ انس بن مالک کا حضور کے پاس 10 سال رہے نا، تو ماں نے کیوں دیا؟ وہ کہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کے حرم میں نہیں ہے، لیکن حضور کے پاس آئی ہے، یا رسول اللہ میرا دوسرا نکاح ہو رہا ہے اور میرا بچہ انس ہے، وہ وہاں نہیں رہ سکے گا اور اس کی وہ انداز، وہ تربیت نہیں ہو سکے گی، میں چاہتے ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کو دے آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ فرما سکتے صاحب میرے پاس پہلے 8 بچے موجود ہیں، کسی کے ہیں اور میں پال رہا ہوں، میری بیویاں 8 بچے پہلے 7 لائی ہیں، میں اب 9واں بچہ کسی کا رکھ لوں؟ چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رکھ لیا اور 10 سال میں اس کو اف بھی نہیں کہی۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ وہ دین ہے، یہ وہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم چھوڑ کے کنگال ہوئے پھرتے، اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سیرت کردار معاملات، مجال ہے کہ ہم سنت کو، دین کو، شریعت کو معاملات میں اندر گھر داخل ہونے دیں۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی ام سلمہ کے بڑا بیٹا جو ہے سلمہ، جس کے نام پہ ان کی کنیت ہے، جس کو حضور نے اپنے گود میں لیا، اپنے ساتھ لیا ہے، اس کا نکاح اپنے سگا چاچے سیدنا حمزہ کی بیٹی امامہ سے رسول اللہ نکاح کر کے دی ہے۔ صرف پالا ہی نہیں، اپنے چچا کے گھر اس کا نکاح کر کے مصطفیٰ نے ایک نیا انداز امت کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے خاندان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ سے نکاح کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی تیسری بیوی یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی بیٹی ہے۔ ان کی بیٹی حبیبہ ہے، جس وجہ سے انہیں ام حبیبہ کہا جاتا۔ یہ کنیت اتنی معروف ہوئی کہ نام ان کا پس منظر میں چلا گیا اور ام حبیبہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو یہ ام حبیبہ اپنی بیٹی کو حبیبہ کو ساتھ لائیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں 10واں بشارہ ہے۔ اس حیثیت سے اس اصطلاح میں، اس چیپٹر میں اس کو پڑھیں۔ سارے صحابیات ہیں، صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، بچیاں صحابیات میں ہیں، بچے سارے صحابہ کرام میں ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان پر تو الگ
خطبات ہو سکتے، کوئی یمن میں اسلام پھیلا رہا، کوئی کہیں پہنچا ہوا، دیکھا ہے محمد مصطفیٰ جیسے صحابہ کو نہیں دیکھا، وہ دھوپ مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت میں نے نہیں دیکھی۔ تم کبھی غالب نہیں آ سکتے ان اصحاب رسول پر جنہیں میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ محمد مصطفیٰ سے، اپنے مرشد سے، اپنے امام سے وہ کس طرح محبت کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا یہ آگ کی چوتھی بیوی، ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے، یہ 10واں، اور انس کو ساتھ میں لا لیے جائے تو یہ 11واں بچہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں پل رہا ہے۔ جس محبوب کا اپنا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا وہ دوسروں کے بچے پال رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی رحمت۔ کسی بیوی کو جھڑکا نہیں، کسی بیوی کو برا نہیں کہا، کسی بیوی کو تان نہیں دی، کسی بیوی کو اپنے اوپر بوجھ نہیں جانا کہ تیری اولاد ہے اور میں اس کو پال رہا ہوں، میں ان کو روٹی کھلا رہا ہوں، میری تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہے، اور لوگوں کے بچے 11 میرے گھر میں، میرے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے، اور آپ کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ للعالمین قرآن پاک کا پیغام ہے، خبر ہے کہ سارے جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ پھر آپ کی سیرت کو پڑھی کہ نبی علیہ السلام ان میں سے کون کون ہے جو آپ کی رحمت سے مستفید ہوئے، جس کا ذکر قرآن میں اور سنت میں اور حدیث میں، سیرت کتابوں میں محفوظ ہے؟ آپ ہی ہے جنہوں نے 23 سال عرصہ ہے آپ کا نبوت کا، ٹوٹل 23 سال، 23 سالوں میں رحمت کی وسعت دیکھے، رحمت کے پرتاؤ دیکھے، رحمت کا پھیلاؤ دیکھے، رحمت سے استفادت دنیا کر رہی ہے اس کو دیکھے۔ ان 23 سالوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی کی جامعیت کو دیکھے، ہم چیت حضور کی سیرت کو دیکھے، کوئی ایک پہلو، کوئی ایک شعبہ ایسا ہو جو آپ کی رحمت سے مستفید نہ ہوا ہو تو آپ نہیں پیش کر سکتے۔ عرصہ تو 23 سال ہے، ان 23 سالوں میں غلامی کا خاتمہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ اس مختصر عرصہ میں عورتوں کے حقوق کا تعین محمد مصطفیٰ نے اپنے دینی رحمت کے ذریعے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو معافی، درگزر کے اصول و ضوابط آپ نے بیان کی۔ ان 23 سالوں میں آپ کی رحمت کو دیکھے، نسلی امتیازات کو مٹایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ فخر کیا کرتے تھے قبائل کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، کوئی ایک شعبہ دیکھے جہاں محمد مصطفیٰ نے تزکیہ نہیں کیا، تزکیہ کہیں رحمت نہ بکھیری ہو، کوئی ایک جگہ بتا دے۔ نبی علیہ السلام وہ جاہلی عصبیت جو تھی، جو باتوں باتوں پہ جھگڑتے تھے، جو خاندانوں کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر فخر کرتے تھے، مصطفیٰ نے کیا ان کو 23 سالوں میں مٹا کے نہیں چھوڑ، ختم کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ ایک پوری ریاست کا پورا ماحول دیے، جس میں دستور بھی ہے، جس میں شورا بھی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا مکمل خاکہ امت کے سامنے رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام پوری ریاست کو قائم کیا ہے، اس نے عدل کو، نظام پورا امت کو دیا ہے کہ اس طرح عدل کرنا ہے، اس طرح انصاف کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بچے، عورتیں، والدین، اولاد، زوجین، کون سی چیز ہے جس کے حقوق کو بیان نہیں کیا؟ پھر جانور، پرند،
ان کے حقوق اور فصلوں کا حقوق، درختوں کے حقوق محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ یعنی وہ چیزیں بھی پیغمبر کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام جانوروں کے حقوق نہیں بیان کیے؟ حدیث ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ کے باغ میں، انصاری صحابی ہے، اس کے باغ میں پہنچے۔ آپ کو ارادہ تو تھا سیر کا، تفریح کا، راحت کا، سکون کا، لیکن جب باغ چاہے تو وہاں ایک اونٹ حضور کو دیکھ کے بلکنے شروع ہو۔ ہے وہ جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی ایسی چیز بھیجی نہیں جس کی معرفت، جس کی پہچان، جس کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی پہچان نہ دی۔ دیکھ لے، وہ ہے وہ جانور، حضور کو دیکھا رونا شروع، بلکنا شروع۔ جس طرح ماں کو وچھڑا ہو بچہ ہوئے نا، تو پھر ماں کو اچانک دیکھے تو روتا ہے، بلکتا ہے۔ اونٹ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیر کے لیے تھے، تو پھر سیر کرتے، لیکن اس باغ کو دیکھتے، فرق محسوس کرتے، چند لمحات وہاں سکون کی گزار کے واپس چلتے، لیکن توجہ ساری حضور کی کس طرف ہے؟ اس اونٹ کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور جب حضور دی سیرت اس طرح دے واقعات پڑھیے، سنیے نا، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے آواز دی، کہاں ہے اس اونٹ کا مالک؟ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اپنی سیر، اپنی تفریح، اپنی رات بھول گئے دوسروں کے غم میں۔ یہ ہے وہ رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اطہر کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تڑپ رہے ہیں، اونٹ کے درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ انسانوں کی تو تکلیف بندہ محسوس کرتا ہی ہے، اونٹ کی تکلیف۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہاں ہے اس اونٹ کا مالک؟ وہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے محمد مصطفیٰ سے، یہ تو شکایت کر رہا ہے، تو اس کو چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، اس کے چارے کا پانی کا تو خیال نہیں رکھتا، اور بوجھ تو زیادہ اس پر رکھتا ہے۔ یاد رکھ محمد مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام جا کے اونٹ کے ہاتھ رکھا، اونٹ کی گردن پہ جا کے ہاتھ رکھا، اونٹ کی طرف چل پڑے۔ بات سمجھانے کی تھی، بندے کو سمجھا دی، مالک کو سمجھا دی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پھر اونٹ کے پاس گئے، اونٹ کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ صحابہ فرماتے اسے این چپ کیتا ہے جب ماں بچے نو چپ لوے تے وہ چپ کر جائے، اونٹ خاموش چپ کر۔ تو پھر کیوں نہیں بولا؟ پھر دوبارہ نہیں تڑپا، دوبارہ نہیں رویا، حضور نے ہاتھ رکھا، وہ چپ کر۔ نبی علیہ السلام نے مالک کو سمجھا دیا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھ، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈال، ڈالنا ہے تو اس کو خوراک کا خیال رکھ، اس کے پانی کا، اس کے چارے کا خیال رکھ۔ وہ کتنا عظیم رحمت للعالمین حکمران ہوگا جو اونٹوں کو، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پرندے، یہ تو جانور ہیں، پرندوں کے طرف آتے ہیں۔ حدیث پاک میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے ہیں راستے دے، ایک جھاڑی ہے، تو جھاڑی اندر چڑیا دے بچے، چڑیا کا گھونسلہ جھاڑی کے اندر۔ تو ایک صحابی نے ایویں کولوں گزر ایسے سارے، حضور بھی تھے، حضور آگے آگے صحابہ پیچھے تھے، ایک صحابی نے بچے اٹھا لی، چڑیا کے بچے اٹھا گئے نا، اپنے ہاتھ پہ رکھ لی۔ ویسے ویسے بندہ ایک جو ہے مزاح کرتا ہے، چڑیوں کو یا پرندوں کو تنگ کرتا ہے یا
مزاح کے طور پہ اے با کیا کرتی ہے ذرا چڑیا اوپر اڑ رہی تھی وہ جھاڑی پر، بچے اس کے تھے، گھونسلہ بچے اٹھا لیے، اپنے ہاتھ پہ لے کے آگے چل پڑے۔ چڑیا نے اب دیکھا نا بچے میرے لے کے یہ جا رہا ہے، چڑیا اس کے اوپر آ کے اڑ رہی ہے اس بندے کے پاس، اس صحابی کے پاس جس کے ہاتھ میں اس چڑیا کے بچے ہیں، اس نے اوپر چکر کاٹ لی۔ قریب تھا کہ وہ چڑیا اس کے ہاتھ پہ آگے بیٹھ جاتی، بچوں پہ بیٹھ جاتی، بچوں کو اٹھا لیتی، لیکن صحابی اس کو پیچھے کرتا ہے، پھر بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، پھر وہ قریب آتی ہے، پھر اس کو پیچھے ہاتھ مار دیتا ہے، وہ اڑتی ہے، لیکن صحابی کو چھوڑتی نہیں، اوپر اس طرح چکر کاٹ۔ جب بار بار اس نے ایسے کیا نا تو صحابی رسول نے توجہ نہ دی یا اسے کھیل بنا لیا، تو چڑیا نے صحابی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، پورے اس گروہ کے آگے لشکر کے آگے رسول اللہ جا رہے تھے، جا کے رسول اللہ کے اوپر اس نے اڑنا شروع کر دی۔ بچے کہاں ہیں؟ صحابی کے ہاتھ پہ۔ چڑیا کدھر جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے پاس، اوپر چکر کاٹ رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، چڑیا کسی کی شکایت لے کے محمد کے پاس آ گئی ہے، یہ شکایت لے کے آ گئی ہے، کسی نے اس کے بچوں کو تکلیف دی ہے، کوئی کسی نے نقصان کیا ہے، چڑیا کیا کہہ رہی ہے، چڑیا شکایت کر رہی ہے۔ صحابی کہنے لگا معبود جی میں دے بچے اٹھا لے، فرمایا جاؤ واپس رکھ کے آؤ، جہاں سے اٹھائے ہیں وہاں رکھ کے آؤ۔ صحابی واپس جا رہا ہے بچے رکھنے واسطے، چڑیا اوپر واپس جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس نے جانوروں اور پرندوں کے حقوق کا تعین کر دیا وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا نبی علیہ السلام کے صحابی ہے نا عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک پالتو چڑیا رکھی ہوئی تھی، تو وہ بیمار ہو گئی، چڑیا بیمار ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمایا میر سناؤ تمہاری اس چڑیا کا کیا بنا؟ چڑیا بچ گئی ہے، چڑیا کا کیا بنا؟ کہاں رسول اللہ کی شان، مقام، عزت، عظمت، رفعت، بلندی، اور پوچھ کس کا رہے؟ چڑیا کی۔ وہ بیمار تھی آپ کی چڑیا، وہ پالتو چڑیا آپ کی بیمار تھی، اس کا کیا بنا ہے؟ صحابی رسول سے پوچھ رہے آپ کو آج پیدا چلا ہے کہ چڑیا بیمار ہے، اس کا پرندہ پالتو بیمار ہے، رسول اللہ اگلے دن اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ اس سے بڑی رحمت اور آپ کی غمگساری اور خیرخواہی کی اور دلیل کیا ہو؟ نبی علیہ السلام فصلوں کے حقوق، راستوں کے حقوق، وراثت کے قانون و ضوابط، حدود، تعزیرات، کوئی ایک شعبہ ایسا بتائیے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت سے کائنات نے فائدہ نہ اٹھا۔ ممالک کے درمیان معاملات، لین دین، ضوابط، سفارت، اس کے ضوابط، اس کے قوانین، احتساب، مسئولیت، ذمہ داری، نگرانی، حکومت کا تصور، خدمت کا تصور، تعلیم، سادگی، حیا کا کلچر، ایک ایک چیز آپ کی آپ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ پھر تزکیہ نفس، یہ نہیں ہے کہ نماز روزے حج زکوٰۃ پہ لگا دیا ہے، دلوں کو صاف پاک نہیں کیا، دلوں پر ایسا کام کیا ہے کہ نفس امارہ جو شرارتوں سے بھرا ہوا، گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ، ایسی ایسی آیات، احادیث، واقعات، آخرت، موت، میزان، پرسرات، قبر کا تصور، قبر کا عذاب، ایک ایک چیز سنا کے اس نفس امارہ کے اندر ایسی چنگاری لگائی، نفس لوامہ، کانپنے لگی دنیا، رونے لگی دنیا،
گناہ مٹنے لگے، نیکی غالب آنے لگی، گناہوں کو بجھا دیا، نیکیوں کے انبار اور اس چنگاری کو اس طرح آپ نے بھڑکایا کہ وہ کہاں نفس امارہ میں رہنے والے لوگ کس نفس پہ آئے، لوامہ سے گزرتے ہوئے کس مقام پہ پہنچے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ 23 سالوں میں ان نفس امارہ میں رہنے والے لوگوں کو نفس مطمئنہ بنا کے جنت کے راہوں پر لگا دیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آپ کی رحمت ہے۔ دیکھ لیجیے تربیت کے وہ انداز نبی علیہ السلام امت کے سامنے رکھ دی۔ صرف دیکھنا معترضین نے بڑے بڑے اعتراضات کی۔ نبی علیہ السلام بعض دفعہ بندوں کے خلاف دعائیں کی، دعائے ضرر، تکلیف کی دعا، عذاب کی دعا حضور نے کی۔ ہر کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت کے خلاف ہے، وہ بھی رحمت۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے، نماز بیت اللہ میں جاری، قریب کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، بیٹھے عمر بن شام، ابو شال، امیہ، ولید، عتبہ، شیبہ، عقبہ، یہ سارے بیٹھے۔ جب حضور سجدے میں گیا نا تو عقبہ کو شرارت سوجی، اس کافر کو، گستاخ کو۔ یہ گیا، اس نے نہ وہ اوجری اٹھائی، اونٹ کی اوجری گندی پڑی تھی باہر، وہ اٹھا کے رسول کے اوپر آ کے رکھ دی۔ آپ نماز میں تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، عبداللہ ابن مسعود آئے، انہوں نے وہ دھکا دیا اور اوپر سے ان کو ہٹایا۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر ان کافروں کے نام لے کے دعائے ضرر کی، جس کو ہم اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نبی علیہ السلام کے لیے جب اس لفظ کو یا ان حدیث کو بیان کرتا ہوں جن میں حضور نے دعا کی ہے کسی کے خلاف، اس کو بد دعا نہیں کہتا، کیونکہ احادیث میں جو دعا یا اس کے خلاف دعا ہوتی اس کو دعا علیہ کے الفاظ کے ساتھ، اللہ کے صلہ کے ساتھ وہ دعا کا لفظ آتا ہے۔ تو جب حضور نے کے لیے حدیث میں دعا کا لفظ آتا ہے، اس کے خلاف دعا کی، اس کے حق میں دعا کی، تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس دعا کے خلاف کے الفاظ کو لفظ بد کے ساتھ استعمال کروں، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ آپ کے ساتھ ایمان ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، ادب احترام ہے، حضور کے لیے وہ لفظ کا استعمال کیوں ہو جو حضور کی شان کے مطابق نہیں؟ تو یہ کہوں گا کہ دعائے ضرر دعا کر دی، تکلیف کی دعا کر دی، اس پر ایسی دعا کر دی کہ اللہ اس کو پکڑ لے، تو آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی۔ تو یہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ رحمت للعالمین تھے تو پھر دعا ان کے خلاف کیوں کی؟ رحمت تو امانہ تو دعا ہوتا ہے، وہ دعا کرتے، ان کے خلاف دعا کیوں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو طائف کی وادی میں حضور زخمی تھے، فرشتہ آ گیا تھا، اس نے کہا تھا، آفر دی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں، آپ کہیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو ملا کے انہیں پیس نہ دیں، ختم نہ کر دیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں۔ کیوں؟ اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ آپ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا، کیا آپ کے خلاف دعا کی؟ نہیں، اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو 17 مرتبہ قتل کی وارداتیں اور پروگرام اور منصوبے کفار نے بنائے،
کیا نبی علیہ السلام ان کے خلاف کوئی دعا کی؟ نہیں. یہاں علماء امت نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں عبادت اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، یا نماز کا معاملہ ہے. حضور سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت میں ہے، نماز میں ہے. این حالت نماز میں جب گندی اوجری اٹھا کے حضور کے جسم پہ رکھ دی جائے تو یہاں ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہاں عبادت اور اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے کہا اللہ ان کو پکڑ لے. کہ نماز کے معاملے میں حضور اتنے سنجیدہ تھے اور اتنے حساس تھے کہ خندق کے موقع پر کافروں نے جب حضور کو نماز 5 نمازیں حضور کی اور صحابہ کرام کی رہ گئی تھی لگاتار، تو نبی علیہ السلام نے جب موقع ملا تو آپ نے وہ 5 نمازیں صحابہ کرام کو ترتیب کے ساتھ پڑھائیں اور ساتھ فرمایا اللہ ان بندوں کی قبروں کو آنکھ سے بھر دے جن اللہ کی نبی کی نماز کو قضا کروایا. نماز کے حوالے سے حضور اس قدر حساس تھے. عبادت کا معاملہ، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. نبی علیہ السلام کی رحمت کو دیکھنا ہو تو اسلام کی اندر آپ کی سیرت کو، کردار کو ذرا دیکھے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ حضور کتنے رحمت للعالمین. لوگوں کے لیے کیا کہا؟ 5 نمازیں پڑھو، اور خود کتنی پڑھتے تھے؟ 6. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ نماز سے اس قدر محبت کریں. زکوٰۃ کے معاملے میں تو امت کے لیے 40واں حصہ زکوٰۃ رکھی، اور جب اپنی باری آئی تو حضور نے کبھی اپنے مال کو نصاب تک پہنچ نہیں دیا. جو ملتا رہا وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے. نبی علیہ السلام، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دن آپ نے فرمایا اگر روزہ نفلی رکھنا چاہو تو آپ کے لیے طریقہ یہ ہے، ایک دن رکھ لو، ایک دن چھاڑ دو، پھر اگلے دن رکھ لو، پھر ایک دن چھاڑ دو. اس طرح یہ بہترین روزے اور داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. اور اپنی باری آئی وصال کے روزے، لگاتار روزے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیوں نہ رکھی ہے؟ فرمایا تم محمد جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شان. بھائی جب نماز کا معاملہ ہو تو حضور پھر غیرت مند، یہ معاملہ تھا. دیکھو احسان کی تعریف ذرا سمجھ لو، ذرا ذہن میں ذرا دوڑاؤ. حدیث جبریل نے پوچھا تھا احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا تعریف کی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال نہ ہو تو اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب احسان یہ ہے پھر غور کیجئے، اگر احسان یہ ہے، اگر صحیح البخاری کی وہ حدیث احسان، حدیث جبریل کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. بتاؤ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور بندہ احسان کے درجے پہ نہ بھی پہنچے تو مصطفیٰ کے اس درجے پہ پہنچنے میں کوئی شک ہے؟ حضور تو ہیں ہی اس درجے پر. جب عبادت کرتے ہوں تو کیا تصور ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا تصور کرنا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے. چلو ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. وہ تسلسل، وہ دوام، وہ تواتر جو نماز میں ہونا چاہیے وہ ہم میں کمی ہے، یا عبادات میں یا خوراک میں، معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی جھول، کوئی کمی کوتاہی، نقص عیب موجود ہے. لیکن حضور تو کامل ہے، کھانے میں، پینے میں، معاملات میں، کردار میں، اخلاق میں. یہاں تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، غلطی ہے ہی کوئی نہیں، معصوم ہے. تو پھر آپ تو احسان کے درجے پر ہوں گے نا. تو جب آپ احسان کے درجے پر ہیں،
جو وہاں آ کے مداخلت کرے، وہاں آ کے گندی ہوجری پھینکے تو حضور اس کے خلاف اپنی زبان پاک سے کہیں تو کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ محمد مصطفیٰ کو حق نہیں ہے کہ آپ فرمائے اللہ جس نے اس انداز میں میری عبادت جو مقام احسان پر تھی اللہ سے عبادت سے رخ کو ہٹانا چاہا اور تھے بھی سجدے میں، تو نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اسی آیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرات کچھ دعاؤں کے لیے رکے آئے ہیں۔ دوست ہے اس کی عالیہ فوت ہو گئیں اور ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بیمار ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس طرح کچھ بیماروں کے لیے ہمارے جامعہ کے شیخ قاری محمد عمران صاحب وہ بیمار ہیں، اس طرح ہمارے شیخ استاذ عمر زمان صاحب ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور ہمارے جو مطبخ کے باورچی جامعہ کے ہیں ان کی والدہ بیمار ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جہاں جہاں کوئی بیمار ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کا نزول فرمائے، اس خشک سالی کو ختم کرے، اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانصر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مل جائے پاؤں سے پاؤں ملا جائے، کندھے سے کندھا مل جائے، پاؤں ملائیں تو ملانا ضروری ہے، فرض ہے، درمیان میں خلا نہ رہے، یرحم اللہ۔ اللہ اکبر۔
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعقبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا